سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على اور قبلہ والا شان صاحب زادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب، اگر آپ کو بھی اور اسٹیج پر یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو مفتی محمد سہیل رضا جدی صاحب بڑا شغف ہے شعر کا، اچھے اشعار اچھی سماعتوں سے سنے جاتے ہیں، قبلہ آپ کی توجہ میں اور اسٹیج والوں کی خصوصی توجہ میں یہ چھوٹی بہر کے اشعار عامر فیاضی صاحب ہدیہ پیش کریں گے۔ ذرا نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، کہ میں ظاہر ہمارے مہمان خصوصی ہیں قبلہ صاحب، تو قبلہ والا شان کی توجہ ہو تو میں آپ کو بھی موتی پیش کروں، اور اگر آپ کے بھی دل پہ اتریں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ایسے کہنا ہے۔ کیسے کہنا ہے؟ ایسے کہنا ہے۔ سماعت کیجئے، دل مدینے کی سرزمین تو نہیں، کہے نا سبحان اللہ۔ شعر پورا ہونے پر تو پھر آپ نے پکار کر کہنا ہے، دل مدینے کی سرزمین تو نہیں، دل مدینے کی سرزمین تو نہیں، میری جنت یہیں کہیں تو نہیں، دل مدینے کی سرزمین تو نہیں، میری جنت، یہ لہجے کے شعر ہوتے ہیں، دل مدینے کی سرزمین تو نہیں، میری جنت یہیں کہیں تو نہیں، ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں۔ اس پہ نہیں کہا سبحان اللہ تو کب کہا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں، نہیں پڑھتا، دل مدینے کی سرزمین تو نہیں، میری جنت یہیں کہیں تو نہیں، ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں، میں فرشتوں کا ہم نشین تو نہیں، ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں، میں فرشتوں کا ہم نشین تو نہیں، ان کا جلوہ ہے میری آنکھوں میں، آخری شعر، ان کا جلوہ ہے میری آنکھوں میں، ان کا جلوہ ہے میری آنکھوں میں، چاند کی آج 14ویں تو نہیں، ان کا جلوہ ہے میری آنکھوں میں، چاند کی آج 14ویں تو نہیں، اور ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں، ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں، زندگی اس قدر حسین تو نہیں، زندگی اس قدر حسین تو نہیں۔ میں اس سے قبل کہ قبلہ والا شان کو آپ کے والہانہ اور جنونی کیفیت میں نعرے لگواتے ہوئے استقبال کروں اور دعوت دوں، پکاروں، اس سے قبل الحاج محمد عامر فیاضی عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول میلاد کا موضوع ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ میلاد کا ماحول ہو، میلاد کا سما ہو، اور آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، نعرہ رسالت۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ اللہ لا الہ الا ہو، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، آج کرو دیوان نبی دے، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ آپ سب مل کے دعوت بلند کریں لا الہ الا سونی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول سونی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو کہیے اللہ 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 لا الہ الا ہو جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب میری سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ اور زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول کس کس کی تمنا مل کے بولے نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کے لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ
رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور یقیناً آپ غیر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یہ جس گھر میں محفل سجی ہے اے آر وائی فیملی نے حاجی محبوب رؤوف صاحب حاجی عبد الرؤوف صاحب دونوں یہاں پر تشریف فرما ہیں اور اس پوری فیملی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی امید پر محفل سجائی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ارے وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے سب کہے نا زبان دیکھیں ان کی امید وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے اب وہ وقت آ گیا کہ اس شاہکار کو دعوت دی جائے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر اتنا بڑا فقید المثال اجتماع کراچی کو میسر کیا جہاں جہاں بھی آپ گئے وہاں میں نے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کی محبت میں بیٹھے دیکھا ہے میں نے گھنٹوں لوگوں کو ان کے انتظار میں بےتاب دیکھا ہے جب یہ تشریف لاتے ہیں خطاب فرماتے ہیں تو لوگوں پر وہی جو مستی ہوتی ہے کراچی کا اتنا بڑا اجتماع جو 3 حصوں پر مشتمل ہے یہاں پر صاحبزادہ والا شان سے اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے مبارکباد پیش کرتے ہوئے چاہتا ہوں قبلہ والا شان کی آمد پر ہم سرکار کی آمد کے کھڑے ہو کر نعرے لگائیں اور استقبال کریں کھڑے ہو جائیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سرور کی آمد دلبر کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا بولو مرحبا یا مصطفیٰ صاحبزادہ والا شان ملک و ملت کی آن بان اب قبلہ کا خطاب ذیشان صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن نعرہ رسالہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کراچی کی سرزمین پر مزار قائد کے سامنے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ دل بڑا ہو رہا ہے۔ کراچی والوں نے پھر ایک مرتبہ بتا دیا کہ میلاد مصطفیٰ کیسے مناتے ہیں۔ ماشاءاللہ جب یہاں آنا ہوتا ہے آپ کی محبتیں دیکھ کے، آپ کا جذبہ دیکھ کے، حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی یہ محبت دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک سال بعد ان حالات کی وجہ سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے جذبات دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے اپنے رحم و کرم کے تمام دروازے کھول دے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے بزرگ جناب حاجی عبدالرؤف صاحب، آپ کو اس عظیم الشان محفل پہ انعقاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کا تو یقیناً سال کا ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے ذکر اور حضور کی محبت کے فروغ میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کی خدمات دین کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ عیدگاہ شریف کے تمام سنگیوں کو اور بالخصوص تنظیمی کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتیں، آپ سب کی کاوشیں، آپ سب کی اس محفل کے لیے صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر عطا فرمائے۔ جناب عامر فیاضی صاحب، حضرت قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب مدد اللہ العالی، جناب امام عاصم صاحب، مفتی عامر صاحب، اللہ تعالیٰ سب شخصیات پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ سب تشریف فرما ہیں۔ اچھا، حضور کے ذکر کی محفل ہے اور مہینہ بھی وہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ ابھی تک محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ ربیع الاول میں محفل سجا رہے ہیں۔ ذرا پتہ چلے پوری دنیا آپ کو حاجی صاحب کے توسل سے دیکھ رہی ہے۔ ذرا پتہ چلے کراچی میں زندہ نبی کے زندہ غلام رہتے ہیں، کراچی میں زندہ نبی کے زندہ غلام رہتے ہیں۔ آپ مجھے سنتے رہتے ہوں گے، میں آؤں یا نہ آؤں، حاجی صاحب کے ذریعے میری آواز آپ تک پہنچتی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ قبرستان میں تقریر نہیں کرتا، میں زندہ نبی کے زندہ غلاموں سے بات کرتا ہوں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا، کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے، کون کون اپنے آقا کا میلاد منانے آیا ہے۔ یہ سروں کا سمندر ہے میرے آگے، کون کون اپنے آقا کی آمد کا جشن منانے آیا ہے۔ پھر جشن ایسے منانا ہے جیسے جشن منایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مہینہ بھی وہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ماہ ولادت ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، جس میں ہم اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے حضور علیہ السلام کے آمد کے لمحات کا استقبال کرنے کی خاطر جمع ہیں۔ آج میں نے جس آیت کو تلاوت کیا، اللہ کریم فرماتا
فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے ایک بات پر آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے آنا بھی بیان فرمایا، میلاد بھی بیان فرمایا اس آیت میں، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ جو تشریف لا رہے ہیں وہ کس شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، وہ کس شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، کیا تشریف بن کے تشریف لا رہے ہیں، کس شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، رحمت للعالمین۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین فرمایا۔ اب جب رب کریم نے اپنا تعارف بیان فرمایا نا، اپنی شانوں کو بیان فرمایا، اپنی شانوں کو بیان فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ حضرت مفتی اہل سنت جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، میرے دل میں ان کی عزت ہے الحمدللہ، حضرت قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اہل سنت کی غیر متنازع شخصیت ہے، سب ان سے محبت کرتے ہیں، حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم نے جب اپنی شانوں کو بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین۔ اب یہاں پر عالمین کی وسعتوں کا بیان ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا اندازہ ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہاں عالمین کی وسعتوں کا بھی بیان ہو گیا۔ اب انبیاء بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، ملائکہ بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، جن و انس بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، یعنی ہر انسان بھی بولا، ہر جن بھی بولا کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، سدرہ والے بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، زمین والے بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمام عالمین کا ذرہ ذرہ بولا کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، یعنی تمام عالمین میں 18,000 یا جتنے بھی عالمین ہیں، تمام عالمین کا ذرہ ذرہ بولا کہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ تو عالمین کی وسعتوں کا اندازہ ہو گیا کہ جس کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ تو جیسا کہ ہر ایک کا وہ رب ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ عالمین میں شامل ہے، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا وہ رب نہ ہو۔ تو پتہ چلا کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو عالمین میں شامل نہیں ہے۔ اب عالمین کی وسعتوں کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عالمین کی وسعتیں کیا ہیں، یعنی اللہ کی کائنات میں جس ذرے کا وہ رب ہے، جیسا کہ ہر ذرے کا وہ رب ہے، جس ذرے کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ جب عالمین کی وسعتوں کا اندازہ ہو گیا نا، پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ جو اتنی بڑی سلطنت تمہیں نظر آ رہی ہے نا، جیسے اس میں کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں، ویسے کوئی ذرہ میرے حبیب کی رحمت سے باہر نہیں، ویسے کوئی ذرہ میرے حبیب کی رحمت سے باہر نہیں۔ یہ جو اتنی بڑی سلطنت تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس ایک ایک ذرے کا جیسے میں رب ہوں ویسے میرے حبیب علیہ السلام ایک ایک ذرے کے لیے راہب ہیں۔ پہلے قاعدہ بیان فرمایا کہ عالمین کی وسعتیں کیا ہیں۔ کل کو یہ نہ کہے بھئی یہ تو صرف صحابہ کے لیے تھا، یا یہ تو صرف اس دور کے لیے تھا، یہ تو بعض امور کے لیے تھا، یا یہ تو صرف انصار یا مہاجر کے لیے تھا، یا یہ تو صرف مومنین کے لیے احکام دین تک کے لیے تھا۔ کہاں نہیں، پہلے جان لو عالمین کی وسعتیں کیا ہیں، پھر جان لو جیسے کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں ویسے کوئی ذرہ میرے حبیب کی رحمت سے باہر نہیں۔ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کا محتاج ہے، ویسے مفسرین فرماتے ہیں یا رسول اللہ کو اللہ نے حجت اللہ علی العالمین بنا دیا، عالمین کے لیے ضرورت بنا دیا۔ کہاں جیسے ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے نا، ایسے کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت للعالمین کا محتاج ہے۔ جیسے اللہ کا محتاج ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، ویسے ہی اللہ کے بندے رحمت للعالمین کا ذرہ ذرہ کائنات کا محتاج ہے۔ کہاں میرے حبیب علیہ السلام میں ساری دنیا کو تمہارا محتاج کر کے تمہیں ساری خلقت کا سلطان بنا کے بھیج رہا ہوں، تمہیں ساری سلطنت کا سلطان بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر ہر ذرے کے لیے راہب بنایا، ہر ہر ایک کو حضور کا محتاج کر دیا۔ حضور علیہ السلام ہر ایک کی ضرورت بن گئے، ساری خلقت حضور علیہ السلام کی محتاج ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یاد رکھنا جیسے میرے آقا کی شان جیسے کسی کی شان نہیں ہے نا، جیسے میرے آقا علیہ السلام کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے نا، جیسے میرے آقا علیہ السلام کے رتبوں جیسا کسی کے رتبے نہیں ہے نا، ویسے میرے آقا علیہ السلام کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کس کس کا
ایمان ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے. میں عنوان سے آگے پیچھے نہیں جاتا, میں تقریر میں پورے جہان کی سیر نہیں کراتا, میں اپنے موضوع پہ ٹک کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. لیکن ذرا ایک بار بتاؤ کس کس کا یہ عقیدہ ہے حضور کی شان جیسی کسی کی شان نہیں. حاجی صاحب ایک شعر ترنم میں پڑھ لوں تاکہ ان کو ذوق آ جائے اور پھر میں ان کو ساتھ لے کے چلوں. کس کس کا یہ ایمان ہے ہاتھ اٹھائے ذرا کہیں نا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا. یوں تو یوسفی ہے, یوں تو یوسفی ہے, موسیٰ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے. اچھا حضور کی رحمت جیسی کسی کی رحمت بھی نہیں ہے. اب یہاں پر علامہ اسماعیل حقی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جیسی رحمت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے, جیسی شان رحمت حضور کو عطا فرمائی ہے, کسی اور کو نہیں ملی. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا مقام رحمت تمام انبیاء سے بھی بلند ہے. جس انداز میں حضور کو رحمت ملی کسی نبی کو بھی اس انداز میں رحمت نہیں بنایا گیا. اس کا ثبوت پیش کرتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے, مفتی سہیل رضا صاحب تشریف فرما ہے. علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتن مننا, رحمتن مننا فرمایا, یعنی وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا رحمتن مننا, وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے, یعنی انہیں رحمتوں میں سے بعض حصہ ملا ہے. جن لوگوں پر انہوں نے رحم کرنا ہے اس کے لیے مخصوص امت ملی ہے, جتنے وقت کے لیے امور رحمت سر انجام دینے ہیں اس کے لیے مخصوص وقت ملا ہے. اور حضور خود فرماتے ہیں ہر نبی کو مخصوص وقت اور مخصوص دور ملا تھا, لا یعدوها, وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے. حضرت اسماعیل حقی کہتے ہیں فرمایا رحمتن مننا, عیسیٰ علیہ السلام رحمتوں میں سے رحمت ہے, یعنی ان کو امور رحمت کے لیے بعض امور ملے ہیں, رحمتوں میں سے بعض حصہ ملا ہے. جن پر رحم کرنا ہے اس کے لیے مخصوص امت ملی ہے, جس دور میں رحم کرنا ہے اس کے لیے مخصوص دور ملا ہے. لیکن کہا جب حبیب کی بات آئی نا تو کہا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہا ان کو مخصوص دور کے لیے رحمت ملی تھی, وہ رحمت لے کر آئے تھے, یہ رحمت بن کر آئے ہیں. ان کو رحمت میں سے بعض حصہ ملا تھا, یہ سر سے لے کر پیر تک رحمت بن کے آئے ہیں. وہ رحمتوں میں سے حصہ لے کر آئے تھے, یہ رحمت کا مظہر عطم بن کے آئے ہیں. ان کی رحمت جو ہے وہ صرف ان کی امت تک کے لیے دی, ان کی رحمت عالمین کے لیے ہے. وہ صرف اپنوں کے لیے رحمت تھے, پہلے انبیاء صرف اپنوں کے لیے رحمت تھے. اگر کسی نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی جس کے سبب اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. وہ صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں, یہ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے. کہا ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو تھی, پہلے انبیاء کی ضرورت صرف ان کی امتوں کو تھی, لیکن ان کی ضرورت اتنی ہے کہ انبیاء کو بھی ان کی ضرورت ہے, جبریل کو بھی ان کی ضرورت ہے, فرشتوں کو بھی ان کی ضرورت ہے, انسانوں کو بھی ان کی ضرورت ہے, جنوں کو بھی ان کی ضرورت ہے. قیامت کا دل پتا چلے گا پچھلی امتوں کو بھی ان کی ضرورت ہے اور اس دور والوں کو بھی ان کی ضرورت ہے, جنوں کو بھی ان کی ضرورت ہے تو حیوانوں کو بھی ان کی ضرورت ہے. کہا ہماری خدائی میں ہر ایک جس کا محتاج ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کہا ان کی رحمت کو من جزاد ہے مقید کر کے بیان فرمایا, مقید کر کے بیان فرمایا, یعنی ان کی رحمت مخصوص دور کے لیے ہے, مخصوص لوگوں کے لیے ہے. جب امت ہے تو امور جاری ہوں گے, امت ختم تو رحمت کو رہیں گے, لیکن امور رحمت دنیا سے منقطع ہو جائیں گے. لیکن کہا رسول اللہ کی جب رحمت بیان فرمائی تو علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں رحمت للعالمین مطلقاً بیان فرمایا, ادھر حد نہ لگائی.
کہا حبیب تیری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، تیری حکومت کی کوئی حد نہیں ہے، تیری شانوں کی کوئی حد نہیں ہے، تیری سلطنت کی کوئی حد نہیں ہے، تیری طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہاں علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا دیا اور زمان و مقام پہ مقید نہ کیا، رسول اللہ کی رحمت کو سب کے لیے عام کر دیا۔ کراچی والوں سننا بڑی مشکل بات آسان کر کے سمجھا، مشکل باتیں آسان کر کے آداب کے آگے رکھنی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں اب پتا چلا تمام انور رحمت رسول اللہ کے ساتھ خاص ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ کائنات اپنے قائم رہنے کے لیے ایک لمحہ رحمت کی محتاج ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی دنیا سے یا کائنات سے رحمت الگ ہو جائے نا تو یہ دنیا چل نہ پائے، یہ نظام کائنات رک جائے۔ عالمین اور رحمت لازم و ملزوم ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اگر عالمین سے رحمت نکل جائے نا تو نظام کائنات رک جائے، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ آبشاریں برس نہ پائے، یہ ہوائیں چل نہ پائے، تو اور میں سانس بھی نہ لے پائے۔ پتر میرے آقا رحمت للعالمین ہے، پتر میرا لمحہ کا ایک لمحے بھی نہ ہونا کہ تینوں لاکھ سمجھ جائے، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ آبشاریں برس نہ پائے، یہ ہوا چل نہ پائے، تو اور میں سانس بھی نہ لے پائے۔ اگر آج یہ نبض کائنات جاری ہے تو فاطمہ کے بابا کے دم قدم سے جاری ہے۔ آج اگر نبض کائنات جاری ہے تو یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دم قدم سے جاری ہے، رحمت للعالمین۔ اب امام بیضاوی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، اللہ رحمان ہے نا، اللہ رحیم ہے نا، ہمارا اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا رب کریم ہے اور حیا فرمانے والا ہے۔ تمہارے رب کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اسے خالی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا کریم ہے، بتاؤ کریم ہے نا، اللہ کتنا کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی شان کے شایع ہی نہیں ہے، اللہ کی شان کے شایع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پہ دعا کا دروازہ کھول دے اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولے۔ اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کوئی مجھ سے مانگے اور میں اسے نہ دوں۔ کسی نے خوب کہا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ اتنا کریم رب ہے ہمارا۔ اس کریم نے رب العالمین نے ہمیں رسول بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین ہے، ہمیں آقا بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کریم ہے نا، ایک بار ہاتھ اٹھاؤ اس پہ، اللہ کریم ہے نا، اللہ رحمان ہے نا، اللہ رحیم ہے نا، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ روتا نہیں ہے، اللہ رکت سے پاک ہے، اللہ تڑپتا نہیں ہے، اللہ غم زدہ نہیں ہوتا۔ رونا تڑپنا غم زدہ ہونا یہ رکت کی تعریف ہے، اللہ کی رحمت میں رکت نہیں ہے، اللہ رکت سے پاک ہے، اللہ روتا نہیں ہے، اللہ تڑپتا نہیں ہے، اللہ غم زدہ نہیں ہوتا، وہ رکت سے پاک ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لیکن علامہ بیضاوی کہتے ہیں حضور کی رحمت میں ہم گناہگاروں کے لیے شفقت کی انتہا یہ ہے کہ ہم جیسوں کے لیے حضور کی رحمت میں رکت ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کے تڑپ کے رو پڑتا ہے نا، ایسے ہی اگر رسول اللہ اپنے کسی غلام کو دیکھے تو تڑپ کے رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں رب حبلی امتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا کریم تم کو، ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا۔ بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، سلطان نہیں تمہاری ہے گر کوئی کہانی۔ کوئی ایسا ہے جس کی کہانی سننے والا دنیا میں کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہوگا یا ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوگا جس کی کوئی نہیں سنتا، وہ میری سن لے۔ سلطان نہیں تمہاری ہے گر کوئی کہانی، دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں، دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں، دل کی مراد پا
گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے سنبھالا سرکار کی گلی میں، ایک دل مجھے سنبھالا سرکار کی گلی، مر کے بھی میری میت واللہ یہی کہے گی کہ تربت میری بناؤ سرکار کی گلی میں، تربت میری بناؤ سرکار کی گلی میں۔ نور کی رحمت میں رکعت ہے، یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی تکلیف دے کے رو پڑتا ہے نا، یا اللہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ دے، اور کراچی والوں اسی طرح رسول اللہ اگر تمہیں اور مجھے تکلیف نہ دیکھے نا تو رو کے کہتے ہیں یا اللہ میرے غلام کو تکلیف سے نجات دے دے۔ اسی بات کو تو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور رسول اللہ کے غلاموں میں نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے دنیا میں آئے تو پہلی بات کی ایسے نہیں، میرے امام نے کہا کہ لب پہ جاری رہا امتی 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 تیری قسمت میں لاکھوں سلام۔ حضور دنیا میں آئے تو پہلی بات رب حب لی امتی، معراج پہ گئے تو پہلی بات رب حب لی امتی، راتوں کو غار سجدہ میں جاگتے رہے، تین تین راتیں روتے رہے تو ایک ہی بات رب حب لی امتی۔ ام المؤمنین میری ماں صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرماتی ہیں ساری ساری رات روتے اگر دعا ہوتی تو ایک رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اور رسول اللہ کے غلاموں ذرا مجھے بتاؤ نا کون کون رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، کون کون رسول اللہ سے پیار کرتا ہے؟ یہ اٹھے وہ ہزاروں کا مجمع ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے مخلوق ہی مخلوق ہے، ایک سروں کا سمندر ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں سنو، جتنی تم رسول سے محبت کرتے ہو نا اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے جب انبیاء کی دعائے ضرر کا ذکر قرآن میں پڑھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ گناہگار تیرے ہیں، چاہے تو معاف کرے یا چاہے تو عذاب دے، نیکوکار میرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ایسا عذاب دے کافروں کے لیے کہ ان کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کا بھی ذکر موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضور نے جب یہ دعائیں پڑھی حضور بے قرار ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے عرض کی کہ یا اللہ میں تو اپنی امت کے گناہگاروں سے بھی پیار کرتا ہوں، میں یوں دعا کروں گا یا اللہ نیکوکار تیرے حوالے رب حب لی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کے گناہگاروں کو بھی میرے حوالے کر اور ان کی شفاعت میں مجھے اختیار عطا فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ ہمارے نبی ہیں، ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے یہ سر پہ تاج سجائے ہمارے نبی ہے، اور ہم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی نبی ہمارے نبی جتنی محبت ہمارے سے کرتے ہیں۔ پھر کیا امتی پر اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ نبی کا میلاد آئے، نبی کی خوشی ہو اور امتی گھر میں بیٹھا رہے؟ نہیں، امتی اس طرح حاجی صاحب کے گھر کے باہر اکٹھا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے نبیوں کا سلطان ہمارا نبی۔ ایک بار ذرا میرے ساتھ کہہ لو گے، میرے ساتھ کہہ لو گے، ایک بار ذرا کہہ لو، یہ اسپیکروں کو بھی وجد آ رہا ہے، ایک بار میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہو وہ جس کے لیے، اشرفی صاحب میرے پہ کیس نہ کرائیے گا، وہ جس کے لیے محفل کون ہے۔ کھڑے ہو کے ان غلاموں کا جذبہ دیکھے، رسول اللہ کے غلاموں کا۔ ایک بار حاجی صاحب میرے ساتھ آئے، باقی مجمع بیٹھا رہے گا، یا رسول اللہ کے غلاموں کا جذبہ نظر آنا چاہیے۔ مفتی صاحب ذرا اٹھ کے یہ جذبہ دیکھیے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ فیاضی صاحب آگے آئیے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ایسے نہیں،
احمد ہے محمد ہے وہی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایسے نہیں تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور جو نعرہ 1997 میں عیدگاہ کے سٹیج سے لگا تھا لبیک 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 تشریف رکھیے امتی کا یہ حق بنتا ہے اس طرح سینہ چوڑا کر کے کہے نبیوں کا سلطان میرا نبی ہے رسولوں کا امام میرا نبی ہے خلقت کا سردار میرا نبی ہے تاجدار ختم نبوت میرا نبی کا ذکر ایسے کرنا اچھا رسول اللہ صرف عزیز علیہ ما عنتم نہیں اللہ نے فرمایا حریص علیکم عنوان یاد ہے نا اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے غلاموں میں نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے حریص علیکم جو تمہارے لیے حریص ہے اب حریص کا آسان معنی میں ترجمہ کروں آسان زبان میں حریص کا مطلب ہے دل نہ بھرنا کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا کسی کا اقتدار سے دل نہیں بھرتا کسی کا عیاشیوں سے دل نہیں بھرتا کسی کا الزام تراشی سے دل نہیں بھرتا اللہ فرماتا ہے حریص علیکم او عابلہ کے غلال کے غلاموں میں نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے اس کا تمہیں دے کے دل نہیں بھرتا دل بھر گئے منگتوں کے لے کے دل سے آپ کی نیت نہ بھری یہاں پر مفسرین نے کہا حضور علیہ السلام کی رحمت میں تعاطف ہے یعنی انتہا درجے کی مہربانی اور انتہا درجے کی شفقت ہے اس سے تعاطف سے مراد یہ ہے اور مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ حضور کی رحمت میں اتنی مہربانی ہے کہ حضور یہ انتظار نہیں کرتے کہ میرا غلام مانگے تو میں تجھے دوں مانگے تو دوں حضور غلاموں پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرے غلام کو مانگنے کی زحمت نہ کرنی پڑے میرے غلام کو حاجت ہو فریاد بعد میں کرے چولی مدینہ سے پہلے بھرتی حسن رضا نے کہا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں احمد چنائے کہیں نظر آئے تھے کہاں گئے حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مفتی عامر صاحب آگے تشریف لائیے حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں حسن رضا کہتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ راہدار صدا ہو اس کا مطلب اس کو کیوں ضرورت پیش آئے حاجی صاحب کمال کر دیا حسن رضا خان نے اور ابھی یہاں پر کمال ہونے بھی والا اگلی بات میں ایسے کروں گا مجلس مدینہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ مدینہ بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ فیاضی صاحب دیکھئے کیا میں نے تھوڑی ہی دیر اور تقریر کرنی ہے لیکن جسم کراچی میں رہ جائے گا روح مدینہ بات کے حاضری پہلے حسن رضا کا شعر سن لو
حضرت رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلمان گل صاحب اگر بیٹھے ہیں تو شہروں سے بہت شناسائی رکھتے ہیں کہ کیوں اس کو یہ کیوں ضرورت ہو کہ کوئی مدینہ پاک آ کے بھی مانگے تو دوں گا. مدینہ پاک آ کے بھی مفتی صاحب کی کرسی آگے بھائی صاحب کرسی پہ بیٹھے اس کو یہ کیوں ضرورت ہے چاہے کہ مجھ سے کوئی مانگے. کہا کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ قضا دیکھ رہا ہو. حضور علیہ السلام کی طبیعت بے حد مہربانی اور کہا کہ تعطف ہے حضور کی رحمت. اس سے مراد یہ ہے کہ حضور بغیر مانگے غلام کی جھولی بھرتے ہیں. حضور بغیر مانگے غلام کی جھولی بھرتے ہیں. کہا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور ہر غلام کی قبر میں آئے ہیں. اللہ اکبر. بغیر مانگے دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ جو رسولوں کا سلطان ہے, وہ جو ساری خلقت کا بادشاہ ہے, وہ جو تاجدار ختم نبوت ہے, وہ جو سارے عالمین کا سلطان ہے, وہ تیری اور میری قبر میں آئیں گے. کہا بغیر مانگے دینے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب غلام قبر میں جائے گا, غلام قبر میں جا کے کیا رسول اللہ کو پیغام بھیجے گا کہ میری قبر میں آ جائے؟ کیا غلام رسول اللہ سے عرض کرے گا یا رسول اللہ قبر میں دل گھبرا رہا ہے آ جائے؟ نہیں, غلام قبر میں جائے گا, ماں باپ عزیر و فارغ اولاد قبر میں دفنا آ جائے گی. غلام قبر میں جائے گا, اندھیری قبر میں جہاں سانس لینے کے لیے مشکل ہوگا, جہاں اتنا تنگ ہوگا کہ جتنا جسم ہوگا اتنی ہی تنگ جگہ ہوگی, اتنی تنگ قبر ہوگی کہ وہاں جسم ہلانے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. اس اندھیری قبر میں غلام کی آنکھ کھلے گی. غلام رسول اللہ کو پیغام نہیں بھیجے گا, غلام آنکھ کھولے گا, اندھیری قبر دیکھ کے گھبرا جائے گا. منکر نکیر کونی شکلے والا جب اس کو نظر آئے گا گھبرا جائے گا. اندھیری قبر میں غلام جائے گا, گھبرائے گا, اندھیرے سے بھی دل گھبرا ہی رہا ہوگا کہ دیکھے گا قبر روشن ہو جائے گی, سونے چہرے والی شخصیت سامنے آئے گی. غلام دیکھے گا, کہے گا یہ رسول اللہ ہے. غلام قدموں میں گر جائے گا, کہے گا یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کی خاطر جیتا تھا, دنیا میں آپ کی خاطر تڑپتا تھا, رات کے 2 بجے آپ کے ذکر کی محفل میں آپ کے نغمے سنا کرتا تھا. یا رسول اللہ دنیا میں زندگی آپ کی خاطر گزاری, قبر میں پہنچا تو آپ یا رسول اللہ قبر میں آ گئے. سرکار دنیا میں آتے نا تو مہمان نوازی کا حق ادا کر دیتا. یا رسول اللہ دنیا میں آتے تو بہترین کھانے بنا کے پیش کرتا. یا رسول اللہ دنیا میں آتے تو عزت کے مسند لگاتا. یا رسول اللہ دنیا میں آتے تو اپنی آنکھوں سے آپ کے قسمیں باندھتا. یا رسول اللہ دنیا میں میرے گھر آتے میں اپنی دستار سے آپ کی نالیاں صاف کرتا. یا رسول اللہ اگر دنیا میں میرے گھر آتے میں اپنا پورا علاقہ سجا دیتا. یا رسول اللہ اگر دنیا میں میرے گھر آتے اپنی اولاد آپ کی جوتیوں پہ نچھاور کر دیتا. یا رسول اللہ اگر دنیا میں میرے پاس آتے سب کچھ اپنا بیچ کے آپ کی مہمان نوازی بڑھ چڑھ کے کرتا. یا رسول اللہ آپ آئے تھے تو قبر میں آئے, یہاں تو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں ہے. حضور کہیں گے اور میرے نوکر میں کچھ لینے نہیں آیا, زندگی تو نے میرے پیار میں گزاری, آج مجھے تنہا دیکھا تو مدینے سے چلا. رسول اللہ اتنے قریب ہے, اتنے قریب ہے, اتنے قریب ہے, ایسا قریب تو پھر نہ کوئی ملے گا. ارے بیٹھے رہو سرکار کی گلی میں, بیٹھے رہو گدا سرکار کی گلی میں. تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, کہا کہ اس میں رحمتن جو ہے نا یہ منصوب ہے, اس کا زبر ہے, اور کہا یہ مفعول لہو ہے. کہا کہ اگر یہ مفعول لہو ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد وسیلہ بنایا ہے. اللہ اکبر, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کہا اگر یہ مفعول لہو ہے تو اس کا مطلب
مطلب یہ ہوگا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب تمام جہانوں میں جس کو ہماری رحمت چاہیے اس کو آپ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ اب عرشی بھی رحمت کے محتاج ہے، فرشی بھی رحمت کے محتاج ہے، حوریں بھی رحمت کے محتاج ہیں تو غلمان بھی رحمت کے محتاج ہیں، بندے بھی رحمت کے محتاج ہیں تو جبریل بھی رحمت کے محتاج ہے، ہر نبی بھی رحمت کا محتاج ہے، ہر رسول بھی رحمت کا محتاج ہے۔ اور اللہ واضح فرما رہا ہے جس کو بھی ہماری رحمت چاہیے اس کے لیے ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے، وہ دروازہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ اب جس کو بھی رحمت چاہیے اس کو مصطفیٰ کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ پھر آگے کہا کہ اس سے پتہ چلا نہ صرف یہ کہ عالمین میں رہنے والے، یعنی دنیا میں اگر کہیں تو دنیا میں رہنے والے حضور کی رحمت کے محتاج ہیں، بلکہ کہا یہ دنیا بننے میں بھی رسول کی محتاج تھی اور یہ دنیا قائم رہنے میں بھی حضور کی رحمت کی محتاج ہے۔ وہ کیسے؟ کہا مفسرین نے کہ حضور علیہ السلام کائنات کے لیے علت غیب ہے۔ کس طرح کہ اگر یہ دنیا بنی بھی تو رسول کی رحمت کا صدقہ بنی۔ اللہ کریم فرماتا ہے، درمی میں حدیث موجود ہے، لولا ما خلقت الدنیا، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ بناتا۔ کنز العمال میں موجود ہے، لولا ما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ بناتا۔ روح البیان میں موجود ہے، لولا ما خلقت الکائنات، میرے حبیب علیہ السلام آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا۔ پتہ چلا اگر اللہ نے کائنات بنائی ہے یہ بھی صدقہ ہے رحمت مصطفیٰ۔ میں نے کسی جگہ حضور سے مانگتے ہیں، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں، اپنا عقیدہ بس بیان کرتے ہیں۔ میں نے کسی سے کہا کہ آؤ حضور علیہ السلام سے مانگتے ہیں، کہا نہیں میں نہیں مانگتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگے گے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ نے فرما دیا ہے، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میرے حبیب علیہ السلام اگر میں آپ کو نہ بناتا نا، میں اپنے بارے میں بھی کسی کو بتاتا ہی نہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی میری عبادت کرے نہ کرے، کوئی مجھے جانے نہ جانے، اگر میں نے لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا ہے نا، یہ بھی تیری رحمت ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اور کہنے والا سنو، اگر میرے رسول نہ ہوتے نا تو آج تم اللہ اللہ نہیں کچھ اور کر رہے ہوتے۔ اگر تم اللہ کو جانتے ہو تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت سے جانتے۔ حضور نے خود بھی فرمایا، میں گفتگو کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں۔ گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ سہی، احترام نبوی داخل عادت نہ سہی۔ گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ سہی، شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ حضور نے خود بھی فرمایا۔ 15 منٹ میں میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ حضور علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور نے خود بھی واضح فرمایا ہے کہ نہ صرف کائنات بنی میرا صدقہ، یہ قائم بھی میرا صدقہ۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور نے فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے حدیث کے آغاز میں، اگر حضور صرف اتنا بھی فرما دیتا نا کہ میں قاسم ہوں اور اللہ دینے والا تو بات واضح تھی، مفہوم واضح تھا، لیکن حضور نے فرمایا انما انا قاسم۔ سمجھ آئی؟ یہ انما کلمہ حسر، مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے قبلہ کل کہاں محفل ہے،
کل طاہر ویلا چورنگی فیڈرل بھی ایریا میں محفل ہے، وہاں کسی اور کی بھی تقریر ہے؟ اچھا نہیں، اب میری بات سنیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر ویاضی صاحب کہے کہ کل فلاں چورنگی فیڈرل بھی ایریا میں محفل ہے اور حسان حسیب الرحمان کی تقریر ہے، تو سوال بنتا ہے کہ کسی اور کی بھی تقریر ہے یا نہیں؟ لیکن اگر یہ کہے کہ صرف حسان کی تقریر ہے تو یہ صرف کلمہ حسر کا کام کرے گا، یہ صرف بتا رہا ہے وہاں کسی اور نے بات نہیں کرنی، وہاں تقریر کرنی ہے تو حسان حسیب الرحمان نے کرنی ہے، یہ صرف کا استعمال کر رہا ہے یا انما یہ کلمہ حسر ہے۔ حضور نے فرمایا خزانے جو اللہ کے ہیں نا، انما انا قاسم، صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی امتوں کو ملا انما انا قاسم، پہلے انبیاء کو ملا انما انا قاسم، فرشتوں کو ملا انما انا قاسم۔ کہا خدا کی ساری خدائی میں جس کو جو ملا کوئی اور نہیں ہے، صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں، صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں۔ تیزی سے میں نے F-16 کی سپیڈ میں تقریر کو ختم کرنا ہے، میں نے F-16 کی تقریر میں آپ کو مدینہ پاک لے کے جانا ہے۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق سے کا ہے کھلا دے یہ ہے، رزق سے کا ہے کھلا دے یہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتے ہوئے علامہ علوسی نے معانی میں بھی کہا اور جلالین میں بھی موجود فرمایا کہ رحمت للعالمین ایزا رحمت للعالمین، کہا اس سے مراد یہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، یہاں پر جلالین میں موجود ہے اور امام علوسی بھی کہتے ہیں ایزا رحمت للعالمین، وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے صاحب رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، صاحب رحمت سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے آپ کی توجہ ہے نا، یہ آخری لمحات میں آپ کی بھرپور توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا۔ کہا اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا اعزازی عہدہ نہیں دیا، سمجھ آئی؟ اعزازی عہدہ نہیں دیا یا اتھارا نہیں دیا رحمت حضور کو، یہ نہیں کہا میرے حبیب یہ رحمت دے رہا ہوں جس کو میں کہوں دے دینا، نہیں، یہ بھی نہیں کہا حبیب یہ تمہیں رحمت کا عہدہ دے رہا ہوں، اس میں خزانوں میں چھڑا چھاڑی نہ کرنا، یہ خزانے اسی طرح رہے، کسی کو دینا نہیں، یہ بھی نہیں کہا رحمت للعالمین، میرے حبیب علیہ السلام یہ ساری رحمتوں کا مالک تمہیں بنا رہا ہوں، میرے خزانوں کے منہ تمہارے آگے کھلے ہوئے ہیں، جب چاہو جتنا چاہو جس سے چاہو میرے خزانوں سے دے سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام کو مالک بنایا رحمت کا۔ یہ موبائل میرے پاس ہے نا، یہ موبائل میرے پاس ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے بھی اور دینے کا اختیار بھی ہے۔ یہ موبائل میرے پاس ہے، دینے کا اختیار بھی ہے، چاہوں تو ابھی علامہ فیصل کو یہ دے دوں، کبھی بھی نہیں دوں گا لیکن چاہوں تو ابھی دے دوں۔ میرا فون میری مرضی، جسے چاہوں دے دوں، سمجھ آ رہی ہے نا، جسے چاہوں دے دوں، میرا فون جو ہے، لیکن یہ مائک میرے پاس ہے، اس وقت میرے پاس ہے نا، اس وقت میں اس کا بیان کر رہا ہوں، ہے لیکن دینے کا اختیار نہیں۔ اگر یہ مائک اٹھا کے میں آپ میں سے کسی کو دوں گا فوراً ساؤنڈ والا بھاگ کے آ جائے گا اور میرا مائک واپس کرو۔ موبائل ہے بھی اور دینے کا اختیار بھی ہے کیونکہ اس کا مالک ہوں، مائک ہے لیکن اتارا ہے، دینے کا اختیار نہیں کیونکہ اس کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا حبیب خزانے ہے بھی، دینے کا اختیار بھی ہے کیونکہ تو خزانوں کا مالک ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے، نہ کوئی روک
ٹوکے گا نہ کوئی ٹوکے گا. سبحان اللہ. بڑی بڑی میں نے بات کو اور چلانا تھا لیکن بس اختتام آخری نقطے پہ آ جاتا آخری نقطے پہ آ جاتا ہوں. ویسے یہ بھی یاد رکھنا حضور علیہ السلام نفس رحمت مان کے آئے. حضور نفس رحمت وہ کیسے؟ یہ بھی امام علوسی نے بھی کہا ہے اور جلالین میں بھی موجود. اگر اللہ کی رحمت کا نام سنا ہے اس کے بعد صرف ایک نقطہ ہے اور بات ختم. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کی رحمت کا نام سنا ہے؟ بارش برسے گرمی کے وقت کراچی میں کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے. پانی نلکے میں آ جائے کبھی تو کہتے ہیں رحمت ہو گئی. سمجھ آئی ہے؟ گھر میں بجلی آئے تو کہتے ہیں رحمت ہو گئی. ہوتا ہے نا ایسا؟ گھر میں بیٹے ہو تو کہتے ہیں رحمت ہو گئی, بیٹا ہو تو کہتے ہیں رحمت ہو گئی. یہ سب رحمت کی جھلک. کبھی اللہ کی رحمت کی کامل صورت دیکھی ہے؟ حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداۃ. او لوگو اگر رحمت کی کامل صورت دیکھنا چاہتے ہو نا تو مجھے دیکھ لو, میں ہی وہ اللہ کی رحمت ہوں جو تحفہ بن کے تمہارے درمیان ہے. آخری نقطے پہ بات آتا. اللہ اکبر. یاد رکھنا جو رحمت حضور کے دروازے سے ملنی ہے نا وہ کہیں اور سے نہیں ملے گی, کہیں اور سے نہیں ملے گی. آپ نے قرآن کریم میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تلاوت کی ہوگی. اس کا آخری حصہ پڑھیے گا ذرا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر, اور اللہ کی تسبیح کرو, اس کے حمد بیان کرو, اس کے تسبیح کرو. انه كان توابا, بے شک بخشنے والا مہربان. فسبح بحمد ربك واستغفر. اگر تسبیح کی میری طرف دیکھ, میری طرف دیکھ کے بات سن, دیکھ کے بات سن, کہیں اور نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھ تاکہ تمہیں سمجھ بھی آئے. فسبح بحمد ربك واستغفر. بڑی دور سے آیا ہوں, مجھے دیکھ کے سن. فسبح بحمد ربك واستغفر. اور اگر تسبیح کرو, اللہ سے توبہ کرو تو اس کی تسبیح کرو, اس کا حمد بیان کرو. انه كان توابا. اور جب رسول کی باری آئی رسول کی دربار میں جانے کے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اور اگر رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, فوراً اجر ڈبل ہو. فسبح بحمد ربك واستغفر. تسبیح اور عبادت میں انہ کان توابا, پاؤ گے مجھے کیا؟ توبہ کو قبول کرنے والا. واستغفر لهم الرسول. اور اگر رسول کی بارگاہ میں چلے گئے انہ کان, اور اگر رسول کی بارگاہ میں چلے گئے لوجد اللہ توابا رحیما, اجر ڈبل ہو گیا. تواب بھی پاؤ گے, رحیم بھی پاؤ گے. آپ جو نقطہ میں نے بیان کرنا کہا فسبح بحمد ربک واستغفر, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تسبیح کی توجہ سے سننا, اور جو ہے وہ عبادت کی, تسبیح کی, توبہ کی, استغفار کی. انہ کان توابا, بے شک بخشنے والا ہوں. یہاں بے نیازی کا اظہار بھی, وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا, کہا تسبیح کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. انہ کان توابا, چاہوں تو بخش دوں گا, نہ چاہا تو کوئی زور نہیں آگے کسی کا. سمجھ آئی؟ وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا, کہا توبہ کرو, استغفار کرو, تسبیح کرو. انہ کان توابا, بے شک بخشنے والا ہوں. چاہا تو بخش دوں گا, نہ چاہا تو کسی کا زور نہیں ہے. لیکن اگر حبیب کی بارگاہ کی بات آئے, کہا واستغفر لهم الرسول. اگر رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے لوجد اللہ, یہ نام تاکید کے لیے ہے, کہا پھر شک نہیں ہے, پھر وعدہ کرتا ہوں لوجد اللہ توابا رحیما, پھر شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر رسول تک پہنچ گئے تو لوجد اللہ توابا رحیما, پھر وعدہ کرتا ہوں تم تواب بھی مجھے پاؤ گے, رحیم بھی مجھے پاؤ گے. یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بھائی آج تم پہ عذاب نہیں آتا نا, اس کی کیا وجہ ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
فیہم، اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ آپ شان کا گویا کہ شایع نہیں ہے کہ آپ ہوں اور عذاب آئے، ہماری یہ شان ہی نہیں کہ آپ ان کے درمیان ہو اور ہمیں عذاب دیں۔ پھر کہا کہ ہاں اگر وہ استغفار بھی کر رہے ہوں گے تب بھی انہیں عذاب نہیں دیں گے، حالانکہ عقل کے مطابق پہلے استغفار ہونی چاہیے تھی، بعد میں یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مفسرین کہتے ہیں آپ بدل ثانیاً، دوسری بات ثانوی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ نے استغفار کا عبادت کا ذکر کرتے کیا، وجود مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا اور بتا دیا وجود مصطفیٰ ہر عبادت سے مقدم۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دل خوش ہو گیا اس محفل میں آکے ماشاءاللہ، یہ سروں کا سمندر دیکھ کے مجھے آپ کی یاد بھی آ رہی ہے، ویسے آنا جانا رہتا ہے، اس مرتبہ 1 سال بعد آیا ہوں، مجھے آپ کی یاد بھی آ رہی ہے۔ آپ نے دل خوش کر دیا، دل خوش کر دیا، پھر دل جیت لیا آپ نے، سروں کا سمندر ہے۔ اللہ آپ سب پہ اپنی رحمت کا دروازے کھول دے، آپ گھر میں بعد میں جاؤ اللہ آپ کے دکھ پہلے دور کر دے، آپ گھر میں بعد میں پہنچو آپ کے گھر سے بلائیں پہلے دفع ہو جائیں، آپ گھر میں بعد میں جاؤ آپ کی تنگی پہلے دور ہو جائے، آپ گھر میں بعد میں جاؤ اللہ آپ سے راضی پہلے ہو جائے، آپ گھر میں بعد میں جاؤ اللہ آپ کی مغفرت پہلے فرما دے، آپ یہاں سے اٹھو بعد میں رسول اللہ کی نگاہ میں پہلے آ جائے۔ یہ یاد رکھنا نگاہ میں ہو تبھی آئے، یہ پاک محفلیں ہوتی ہیں، ان میں وہی آتے ہیں جو حضور کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ ویسے لوگ کہتے ہیں خواتین کو جو ہے وہ برابری دی جائے، آپ نے برابری دی تو انہوں نے آپ سے بڑھ کے کام دکھایا ہے ماشاءاللہ۔ خواتین بھی جہاں تک نظر جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سیدہ زہرا کے صدقے میری تمام بہنیں جو یہاں موجود ہیں، اللہ آپ پہ اپنے رحم و کرم فرمائے، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے، اللہ آپ پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں کراچی کی تنظیمی کمیٹی کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں، آپ نے ہمیشہ حق ادا کیا ہے، اللہ آپ کو مزید کرم سے نوازے۔ جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، حاجی عبدالرؤف صاحب کو تو سارا سال میں مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ کیو ٹی وی جہاں ہم جاتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جب کہا تھا نا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، میں نے کہا کہ حضرت کا دنیا سے جانے کا پروگرام نہیں تھا، پھر مجھے سمجھ آئی، حضرت نے کہا میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، تم جہاں جاؤ گے تم وجود کے ساتھ جاؤ گے، میں مصطفیٰ جان رحمت کی صدا بن کے پہنچا ہوں۔ اسی طرح حاجی صاحب ہم جہاں جاتے ہیں آپ رسول اللہ کی صدا بن کے وہاں پہلے پہنچے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کمروں تک جو ہے رسول اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دیا، جس پیمانے پہ۔ اور یاد رکھنا میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، جس مسند پہ بیٹھا ہوں، مجھے اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا پتہ ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی، کبھی بھی اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھا کہا تو اس کو تول پہ دیکھ لینا، اتنا ہی کہا جتنی حقیقت ہے، میں حقیقت سے ہٹ کے بات نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں جس بڑے پیمانے پہ حاجی عبدالرؤف صاحب نے دین کے پیغام کو عام کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ حاجی عبدالرؤف صاحب میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کیو ٹی وی دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ میں مدینہ پاک میں تھا، ایک عورت میرے پاس آئی، کہا کہ وہ تم ہی ہو جس کا کیو ٹی وی پہ بیان آتا ہے، میں نے کہا میں ہی ہوں، کہا کہ میرا پیغام پہنچا دینا وہاں پر کہ میں ان کی مشکور ہوں کہ کیو ٹی وی کو دیکھ کے میں نے اسلام قبول کیا۔ میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو کیو ٹی وی کو دیکھ کے عقیدہ اہل سنت پر قائم ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کیو ٹی وی دیکھا اور اس ذریعے حضور کی نعت کا شعور ان میں بیدار ہوا۔ حاجی عبدالرؤف صاحب آپ کی اس خدمات کو تعصب قیامت یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی حاجی عبدالرؤف صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے، انہیں عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کیو ٹی وی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حاجی عبدالرؤف صاحب کے پورے خاندان پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔
حاجی صاحب کی پھپھی کا انتقال ہو گیا. جب آخر میں دعا ہوگی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جب اس محفل کی دعا فرمائیں گے تو آپ سب فاتحہ پڑھ کے رکھیے گا. فاتحہ آپ سارے مجمع نے اور پوری دنیا میں ٹی وی پہ دیکھنے والوں نے حاجی عبدالرؤف صاحب کی پھپھی محترمہ مرحومہ کے لیے فاتحہ کا احسان ثواب کرنا ہے. ابھی سے بے شک پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی پھپھی کو بلندی درجات عطا فرمائے. امام عاصم صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے. یہ اسلام و فوبیا پہ وہاں کی گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. عامر فیاضی صاحب کی خواہش اللہ قبول فرمائے. مفتی عامر صاحب, مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, اللہ ان سب سے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. امام عاصم صاحب کو یاد رکھیے گا, الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. یہی ABQ کا بیان ہے, یہی عیدگاہ شریف کا بیان ہے, یہی ہمارا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا کریکٹر اتنا اچھا ہونا چاہیے, ہر ایک کے لیے اس کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے, اس کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے میں غلام مصطفیٰ ہوں. اس کو دیکھ کر, اس کا کردار دیکھ کر, اس کا حسن اخلاق دیکھ کر دنیا خود اس کو دیکھ کے کہے ہاں یہ رسول اللہ کا غلام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنا دے. میرے بیان کا یہاں اختتام ہوا. آخر میں انشاءاللہ سلام ہو جائے گا. آخر میں انشاءاللہ عیدگاہ شریف کا سلسلہ نقشبند کا جو ایک ذکر ہے اللہ کا خاص انداز ہے, اس میں انشاءاللہ یہیں پر ذکر ہوگا. پھر انشاءاللہ ہم اس مجلس کو اختتام کریں گے. وقت بہت مختصر رہ گیا ہے تو ایسا ہوگا کہ قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب مدد اللہ علیہ, قبلہ مفتی عامر صاحب, قبلہ مفتی عاصم صاحب یہ اپنے آپ کو پیغام دیں گے آج کے محفل کے حوالے سے. پھر دعا ہوگی. میرے شیخ آپ سب کو سلام بھی فرما رہے تھے, مجھے فرمایا تھا کہ سب میرے سنگیوں کو میرا سلام دینا, اور انشاءاللہ جلد ہمارے شیخ کامل کراچی کا دورہ بھی فرمائیں. کل مجھے مفتی صاحب نے حکم فرمایا ہے تو قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کے حکم پر انشاءاللہ جمعہ میں یہاں پڑھا لوں اگر آپ کو ہدایت ہو تو میں جا کے پڑھاؤں, پھر آپ کو بتا دوں یا آپ بھی آئیں گے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سارے آئیں گے نا انشاءاللہ. صبح جمعہ انشاءاللہ میں جامع میں عیدگاہ مسجد میں مفتی صاحب کے پیچھے پڑھوں گا انشاءاللہ. تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے جمعہ پڑھیے گا انشاءاللہ. صبح انشاءاللہ جمعہ وہاں پڑھیں گے. سب کوشش کریں گے ہر صورت 12:30 بجے مسجد میں پہنچ جائیں, حضرت کے ساتھ جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور 12 ربیع الاول کو یہاں جلوس ہوگا, اس میں بھی لازماً ناظم آباد سے چلے گا, آپ لوگ شرکت کریں. المعہد المحمدی العالی جس مدرسے کا 12 ربیع الاول شریف اعلیٰ نظام تعلیم کے ساتھ عیدگاہ شریف میں آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ کوشش کریں 9th پاس میں ہوں تو آ جائیں, ورنہ میٹرک پاس ہوں تو بہت اچھا ہے. ضرور اپنے بچوں کو عیدگاہ شریف بھیجیں اور ہمارے پاس آئیں اور دین کے عالم بن کے آپ کے پاس